میرے رب کا مجھ سے تمہیں جو علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے، اس نے روح دیا علم تو دیا گیا لیکن تھوڑا ہے. اب تھوڑا زیادہ تھوڑا دیا ہوا نامحدود کا. اب سمندر میں سے آپ پانی کسی کو دیں گے تو 50-60 ٹینکر ہی دیں گے، گلاس تھوڑی دیں گے. علم تو ہے قلیلا، تھوڑا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو قلیل علم دیا، یعنی ہم کو تو کوئی علم نہیں دیا. کہہ دو نہیں کہہ دو کہہ دو نہیں حضور آپ کو بھی کا علم دیا تھوڑا سا. اب حضور سے ہمیں ملا. اب جتنے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، قریب ہو جائیں گے، جیسے باپ کا رشتہ اولاد کو ملتا ہے. ہم چونکہ حضور کی امتی ہیں، ہمیں حضور کا رشتہ منتقل ہوگا. اب جتنی ہماری صلاحیت ہے، اب ہمیں جو قریب ملے گا وہ ہمارے حساب سے قریب ملے گا. صحیح تو باتیں نہیں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی بڑی صلاحیت ہے کہ کائنات ہی ساری ان کے لیے بنی. اول ما خلق اللہ نوری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے روح کا علم عطا فرمایا وہ ہمارے لیے نامحدود ہے، لیکن ہمیں جو حضور سے علم ملے گا وہ محدود ہوگا، لیکن ملے گا. ڈاکٹروں کے مجمع میں آپ نے بہت ابتدائی نوعیت کی باتیں بیان کرنا مناسب سمجھا. یہ کہ شاید ہم ان گہرائیوں کو ادراک نہ کر پائیں جو تصوف جیسے موضوع کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ شیخ کی پہچان میں عام انسانوں کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں اور ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت عرصے سے اس میدان میں عمل کر رہے ہیں. عمومی طور پر تصوف کے انسٹیٹیوشن پر جو تنزل چھایا ہوا ہے اس کی روشنی میں آپ اپنے گزشتہ کئی سالوں کی محنت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا ایک سوال ہے کہ تصوف کے بارے میں یہ جمود جو پہلے ہوا یہ کیوں، جبکہ دنیا میں علوم جو ہیں روزانہ نئے نئے علوم سامنے آ رہے ہیں، علوم نے سیکھ رہے ہیں. وہ مشکل ہو گیا، سب نہیں سیکھ رہے لیکن ایک بہت بڑی تعداد سیکھ رہی ہے. ایک تو تصوف کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا جو ہے لوگ وہ دنیا پرست آتا ہوتے ہیں. مثلا میں نے کتاب لکھی ہے احسان التصوف، وہ باوجود ڈگری یونیورسٹی میں ماسٹر میں پڑھائی کرتی کورس میں شامل. اس میں لکھا ہے کہ صاحب اگر ایک بچہ ہاسٹل میں داخل ہوتا ہے 3 سال 4 سال ہوتا ہے، ماں باپ پیسے بھی بیچتے ہیں، سب کچھ اس کو ہم رہبانیت نہیں کہتے. لیکن ایک آدمی جسے خانقاہ میں داخل ہو جاتا ہے، روحانیت سیکھتے ہیں، ہم اسے فوراً رہبانیت کا چھپا رہے. ہمیں روحانیت سے دلچسپی ہی نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ اب میں روحانیت تھوڑی بہت ABCD میں کہتا ہوں مجھے آتی ہے. اب میں یہ ABCD کی بنیاد پر آپ کے پاس ہوں مجھے چپراسی رکھوا کے رکھے، لیکن اگر میں میٹرک کر لوں تو آپ ہو سکتا ہے مجھے کلر کی رکھ لیں. تو دنیا میں ویلیو کم ہو گئی، لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں. اور یہ ایک سازش ہے بہت بڑی سلاطین کی اور یہودیوں کی. انہیں تصوف کے بارے میں کچھ اس طرح جال پھینکا ہے کہ تصوف کے بارے میں یہ سمجھ آتا ہے جو آدمی صوفی اسم کی طرف چلا گیا وہ دنیا سے ختم ہو گیا. ابھی بھی یہی ہے، اگر کوئی آدمی کسی ولی اللہ کے پاس جا کے بیٹھنے لگتا ہے تو بچے اب ماں باپ کہتے ہیں بچہ کیا ہمارا، اب یہ ختم ہو گیا، دنیا ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. دوسرے وہاں YMC قلم میں کیا کہتے ہیں اسی طرح اور بات چیت ہوئی. وہاں کے جو ہیڈ تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ عظیم صاحب آپ آئے ہیں، آپ نے ایک تقریر کی
लेकिन हमारी समझ में भी आई, पूरी तो नहीं, थोड़ी थोड़ी आई। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ना तो मेरी अम्मा ने कभी बताया कि रूहानियत पूछो, न मेरे अब्बा ने बताया, न मुझे प्राइमरी टीचर ने बताया, न हेड मास्टर ने बताया। इन कहा यह मैंने PhD कर ली, मुझे किसी ने नहीं बताया। अब मैं आपकी एक बात सुन के कैसे यकीन कर लूं कि रूहानियत है? भाई मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। बात वही है कि रूहानियत का कोई कंसेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। रूहानियत का कंसेप्ट क्या है कि आदमी है, उससे दुआ करा लो मरीज अच्छा हो जाएगा, उससे दुआ करा लो औलाद हो जाएगी, उससे दुआ करा लो नौकरी मिल जाएगी, उससे दुआ करा लो वो जो बॉस है वो खुश हो जाएगा। जब तुम क्या कहते हैं परेशान होते हो, मेरी तरफ मुतवज्जो होते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, तुम कहते तो हमने किया, फिर तुम पलट के आती ही नहीं जब तक कि तुम्हारा काम खराब नहीं होता। तो रूहानियत का कंसेप्ट नहीं है। मतलब अब वो भी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अब आप मैं कहूँ जी अपने बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसे रूहानी बना दूंगी। वो कहेंगे अजीज साहब तनख्वाह कितनी मिलेगी, बड़े हो गए, फिर तनख्वाह तो नहीं मिलेगी, तो क्या मैंने इसे बर्बाद करना है दुनिया में? हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप रूहानी लोगों को देखें, वो दुनियादार लोगों से बाहर हार अच्छे होते हैं। एक उन्हें सुकून बहुत होता है, नींद बहुत आती है, उम्रें उनकी तवील होती है, मर्ज उन्हें कम पकड़ते हैं। फिर दूसरी जो बड़े से बड़े अमीर कबीर जाके वहां दुकानों बैठते हैं, 10 रुपए लेके भी आते हैं। हम कहते हमें नहीं लेने, मैं नहीं ले लो, मैं नहीं लेना। डॉक्टर साहब यकीन करें, मैंने रोड पे देखा, एक साहब है मेरे पास, उन्होंने पैसे दिए, मैं नहीं वापस कर दिए, वो रोते हुए चले गए। वो जनाब वो फैक्ट्री की मालिक, वो मैं जाके दूर से कहा मैं मेरी तो फिर देखा नहीं आपको करती। अब जाओ उनके घर जाओ, जाके उनसे मांगो 10 रुपए लेके आओ। भाई सुबह सुबह भैया उनके घर गया, उनका बेल बजाया, वो आए, वो हैरान हो गए क्यों आ गया। मैं कहती मैं माफी मांग जाए, मेरे 10 रुपए। ये इस तरह 10 रुपए आप किसी बड़े से बड़े डॉक्टर को कोई हकीकत नहीं देगा। लेकिन मतलब ये कि हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है मानिए। अब अम्मा अब्बा को हमने देखा है, हमारे अम्मा इतना साथ होता है 3 इंच का बच्चा, वो कहते हैं मुन्ने दुआ मांग अब्बा की तरक्की हो। तो हालांकि तरक्की और जो भी कुछ अल्लाह ही करता है, अल्लाह से दुआ मांगना ठीक है, बहुत अच्छा है। जब भी बच्चों से माँ दुआ मंगवा रही है, उसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ना है। लेकिन किसी माँ ने ये दुआ नहीं मांगी कि मुन्ने दुआ मांग अल्लाह तुझे मिल जाए, अल्लाह से तेरी दोस्ती हो जाए। मैंने अपनी वादा सारा से पूछा, आपा जी कह रहे हो कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, कभी मैंने ये किसी से नहीं सुना कि अल्लाह क्या कहे, हर आदमी यही कहता है दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, तो खामोश हो जाने। हाँ भाई मैंने भी नहीं सुना। हम गुनाह करते हैं, लोगों से छुप के करते हैं, जब क्या ये कहते हैं अल्लाह देख रहा है, मतलब हम इस बात से कह रहे हैं कि अल्लाह देख रहा है, हमें इस बात पे यकीन नहीं है कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अगर देख रहा है तो हम गुनाह कर सकते हैं, अगर हमें यकीन हो। मैं कहते सभी कहते हैं अच्छा अल्लाह के हुक्म को पत्ता भी नहीं हिलता। हम कहते हैं हमारी किए बगैर कुछ नहीं होता। यही वजह है कि बेचारे औलिया है, ये कहते रहे, उनके चंद बंदे उनको मिल गए, वो उन्हें अपनी ड्यूटी पूरी की, उनको सिखा के वो चले गए। अब होना ये चाहिए कि जिस तरह इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं दूसरे लोगों को, इसी तरह कुछ लोग जमा हो, वो स्कूल खोले, वहाँ इंस्टीट्यूट खोले, वहाँ लोगों की तालीम हो, तरबियत हो। मतलब आप कुछ नहीं, चलो छुट्टी के लिए नहीं सीख लो, छुट्टी के 2 महीने होते हैं कि 15-20 दिन किसी वकील के पास जाके डेरे डाल दो, कुछ तो हासिल होगा।
وہاں جائیں گے لندن امریکہ سیر کرنے ہالیڈے کرنے. کیا کسی خاص سلسلے سے آپ کو نسبت اجازت میں عام انسانوں کو کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ یہ تصوف کی نسبت سے کیا آپ کا کسی سلسلے سے باقاعدہ تعلق ہے؟ جی میں بنیادی تعلق ہے اور فضل کرم سے دوسرے سلاسی کے بھی بزرگ ہیں جو خدمت فرما گئے اور جو زندہ ہیں ان سے میرے جو میری جو مرشد حضور خانہ رہا یہ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری چشتی چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک نیا سلسلہ قائم کیا عظیمیہ سلسلہ. اس کی ساری تعلیمات ہیں چاروں سلاسل کو کور کرتے ہیں نقشبندیہ سہروردیہ قادریہ چشتیہ. اب انہوں نے جو تعلیمات سلسلے کی ہمیں دی ہیں اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ موجودہ دور میں لوگوں کے جو ذہن ہیں وہ بالغ ہو گئے ہیں اور لوگ مشہور ہو گئے ہیں علم کی وجہ سے سائنسی علوم کی. مثلا پہلے زمانے میں انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ انگلی ڈال دی گلاس میں اور پیو پانی میٹھا ہو گیا اور اس میں لگا کے ڈال دیے اس میں کرامت ہے. اب اسے کوئی نہیں سمجھتا کہ کرامت ہے اسے ریت بھی کوئی میٹھی کی. اسی صورت میں پہلے کسی بزرگ کو کسی نے دیکھ لیا 3 جگہ ہو گئے تو فوراً بزرگ ہیں. اب وہ ایک آدمی امریکہ میں کوئی خبریں سنا رہا ہے اس کو 2 کروڑ ٹی وی پہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ذہن بڑے ہو گئے. اگر آپ نے فوراً بزرگ کو 3 جگہ دیکھا تو کہے گا جی میں تو ریسلنگ کشتی میں اس پہلوان کو 1 کروڑ دے کے دیکھا. ایسی آواز یہاں پھر صاحب آواز بھی وہاں پہنچ گئی. ابھی آپ کا موبائل ہے نہ کوئی کنیکشن ہے نہ کوئی تار ہے نہ لینا نہ دینا. اب امریکہ میں پہلے کو بات شروع ہو گئی. اس شعور کو سامنے رکھتے ہوئے سلسلے کا ایک نصاب بنایا تاکہ لوگوں کو ان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق تعلیمات دی جائے. اس کو سلسلہ دین ایسا بنیاد پر کہتے ہیں کہ میں حضور قدر بابا کا نام محمد رسول ہے. عظیمیہ سلسلہ جیسے قادریہ سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قادری سلسلہ. لیکن ہمارا یہ عظیمیہ سلسلہ ہے یہ تمام بزرگوں کی تعلیمات کو نئے انداز میں پیش کرنا ہے. تعلیمات سب وہی ہے, ذکر بھی وہی ہے, مراقبہ بھی وہی ہے, نماز بھی وہی ہے, روزہ حج زکوٰۃ کی وہ چیزیں سب وہی. لیکن اس کو ہم نے ایک سائنس کے انداز میں اس لیے پیش کیا کہ لوگوں کو اپیل کرے. الحمدللہ ہمارے جو دین سلسلہ ہے اسے پڑھے لکھے لوگوں نے تعداد قبول کیا. تو میں دین سلسلے کا فرد ہوں. اس کی امام کا دربار اور بھی آئے. بنیادی ہمارا جو سلسلہ ہے وہ چشتیہ ہے اور باقی 3 سلاسل سے ہمیں پہنا سکتا. مطلب یہ چشتیہ سلسلے کی بنیادی تعلیمات کیا بنیادی میں اوصاف کیا سلسلہ چشتیہ کی جو بنیادی تعلیمات میں جو خواجہ فرید نواز نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ ان کا مشن ہے. حضرت نواز تشریف لائے, ملتان میں قیام کیا, ہندوستان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ ہندوستان میں جا کے تمہیں تبلیغ کرنی ہے. تو انہوں نے یہاں دیکھا کہ کس قسم کی تہذیب ہے, کس صورت اردو میں. انہوں نے دیکھا بھائی ہندو لوگ گانے بجانے میں بہت ہیں. انہوں نے یہاں گانا سیکھا ملتان میں, سرنگی سیکھی, جو بھی سال ہوئے وہاں جا کر انہوں نے بجانے شروع کر دیے. بجانے میں کیا وہ حمد اور نعتیں یہ پڑھتے رہتے, لوگ آنے شروع ہو گئے اور سلسلہ شروع ہوا خدمت خلق سے. خدمت خلق سے سلسلہ شروع ہوا. لوگ قریب آتے گئے, اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی, لوگوں کو صحیح ہوتی چلی گئی, مشکلات اور مسائل کا حل نکلتا چلا گیا. وہ ان سے مرید ہوتے گئے, سلسلہ
لیکن بنیاد ہوئی حضور پاک سے مسئلہ اخلاق، جو حضور کا اخلاق تھا اسی کی انہوں نے نقل کی. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو مانتے تھے، مخلوق تھے، وہی خالق علی زمانے کی محمد تھی. سلسلے کا بنیادی مقصد پیغمبروں کی تعلیمات کو پھیلانا اور وہ تعلیمات دے کے اللہ سے متعارف کرا دینا. ہر سلسلے کا یہ مقصد ہے. اور شرک سے بات ہے. میں آپ کا قصہ سنا دوں. ایک سادھو آئے خواجہ غریب نواز کی خدمت، بڑا عظیم واقعہ، اور انہوں نے ریاضت مجاہدے سے اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر لی تھی کہ وہ اندر نظر آ جاتا. وہاں پھر انہوں نے مراقبہ کیا، اس کی بات یہاں کو مراقبہ کیا. وہ مراقبہ آنکھیں کھول کے انہوں نے خالد صاحب سے عرض کیا، سادھو صاحب نے سب کمال ہے، آپ اتنی روشن ہیں، اتنی روشنیاں، اتنی کیا کہتے ہیں نور. وہ کھایا الحمدللہ. تو مجھے بات کا بڑا صدمہ اور افسوس ہے کہ آپ کے دل میں ایک سیاہ دھبا ہے. تو خالد صاحب یہ دھبا سیاہ دھبا اگر تم چاہو تو دور ہو سکتا. یہ آپ کے سوال کا بھی صحیح رہا ہے، یہ دور ہو سکتا. جو کیسے دور ہو سکتا کہ اپنی مرضی سے تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو، میرے کہنے سے نہیں، اپنی مرضی سے. کہ میرے مسلمان ہونے سے آپ نے نیرا ہے، انہوں نے اس کو نیرایا دلایا، جو بھی کلمہ پڑھا. کہ بھائی اب دیکھ بھائی، آج جو دیکھا ڈبا نہیں تھا. وہ اور حیران ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے کہ بھائی بات یہ ہوئی کہ یہ جو تم نے دیکھا نا روشن سب، یہ مجھے تم نے دیکھا ہی قانون یہ ہے کہ ہر آدمی باہر نہیں دیکھ رہا، اپنے اندر دیکھ رہا ہے. اور یہ ہے بھی جب آدمی مر جاتا ہے کچھ نہیں دیکھتا تو اندر ہی دیکھ رہا تھا نا. روح اندر ہے نا. آپ اندر ہی کھا رہے ہیں، اندر ہی پہن رہے ہیں، اندر ہی پی رہے ہیں، اندر ہی سو رہے ہیں، روح نکل رہی کچھ بھی نہیں. تو کہا بھائی تو نے اتنی ریاضت مجاہدہ کیا ہے، تو خود روشن ہے، اور دل میں جو دھبا تم نے دیکھا وہ تیرے دل کے اندر تھا دھبا. کیونکہ تم نے اسلام نہیں لایا تھا، تم نے اسلام قبول کر لیا، وہ دھبا تیرا دور ہو گیا، ایسے تو چیز ہوتا نہیں ہے. تو کہ قانون بھی بیان کر دیا کہ بھائی تو ہر آدمی اپنے اندر دیکھا. ایک فالو لے لیں گے. میں آپ کا اپنی ارادی قوت پہ اس سے پہلے غیر میں اپنے ابو کے ساتھ آپ کا لیکچر سن چکا ہوں، جو کہ اب خیر کا حصہ بن گیا ہے. میں دوبارہ اسی موضوع پر واپس جانا چاہ رہا ہوں کہ پیدائش سے پہلے جو کچھ بھی تھا وہ غیب تھا، ہماری روح موجود تھی، اور موت کے بعد بھی جو ہوگا وہ غیب ہو جائے گا. جو ہماری روح، اس روح کی حیثیت جداگانہ ہے یا انفرادی ہے؟ نمبر پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ روح کیا بااختیار تھی کہ اسی جسم میں آئے، یا بااختیار تھی کہ اس جسم کو چھوڑ دے؟ اور تیسرا سوال بھی تقی میر کے شعر کی دوسری چاہوں گا میں کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. گویا مشکل سے میرے ہوتا میں تو کیا فرمایا کہ وہ انفرادی ہوتی، اجتماعی ہوتی. روح انفرادی بھی ہوتی، اجتماعی بھی ہوتی. دوسرا نے کیا سوال؟ ہاں، روح و اختیار کسی کو آپ کچھ اختیار نہیں تھا. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. اگر کوئی اختیار کسی کو ہے تو اللہ کا دیا ہوا اختیار کبھی اس کا نہیں ہوا. مثلا ایک آدمی نائب صدر ہے، وہ صدر صاحب چلے گئے کسی ملک میں، سارا تو اسی نے کرنا ہے نا، اس کا کوئی اختیار نہیں. صدر آئے گا پھر اختیار ختم ہو گیا. تو اختیار یہاں کسی کو بھی کچھ نہیں ہے. مثلا دیکھیے نا، اب میں کہتا ہوں اپنی مرضی سے میں امریکہ میں ایک بہت بڑا پروگرام تھا، تو وہاں آگے خاتون نے سوال کیا
کہ بریدنگ کے اوپر بات ہے کہ جی ہم سانس اپنی مرضی سے لیتے ہیں. میں نے کہا دیدی کھڑی ہو جاؤ اور سانس روک کے دکھاؤ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے سانس اپنی مرضی سے لینا ہے. اگر سانس لینے میں آپ کی مرضی شامل ہے تو سانس روکنے میں تو مرضی شامل ہونی چاہیے. آپ دکھائیں 30 منٹ روک کے دکھا دیں, 30 سیکنڈ, کچھ بھی اختیار نہیں ہے. آپ کہہ دیجیے ہم اپنے اختیار سے سوتے ہیں, اپنے اختیار سے اٹھتے ہیں, بالکل صحیح. آپ ایک مہینہ نہ سو کے دکھائیں, بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے. وہ بڑے کہتے ہیں سولی پہ بھی نیند آ جاتی. آپ کہہ دیجیے میں تو کھانا اپنے اختیار سے کھاتا ہوں, آپ ایک ہفتے کھانا نہ کھاتے, کوئی چیز آپ کو تو یہ بھی پتا نہیں, ہمیں یہ تو یہ پتا نہیں ہم دیکھ کیسے رہے. ابھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اینٹینا ہے اور پیچھے وہ عکس پڑتا ہے اور دماغ پہ یوز ہوتا ہے. یہ سب کیسے ہو رہا ہے, کہاں سے ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, آپ کا کیا اختیار ہے دیکھنا. ہم جو دیکھ رہے ہیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اندر عکس پڑ رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ کون کر رہا ہے, انداز بھی کیوں نہیں دیکھتا. اللہ کا دیا ہمیں اختیار, ہمیں دیکھنے کا اللہ نے اختیار دیا, ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں سننے کا اختیار دیا. ویو لینتھ ہماری اونچی نیچی ہو جائے, دیکھیے سارا کانٹا سارا سسٹم میں خراب ہو جائے. اس چیز کوئی اختیار بالکل نہیں ہے. بات اتنی سی ہے کہ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے. تو اللہ کا دیا ہوا ہم اختیار استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارا اختیار ہے. ایک سوال کیا تھا اور خود ہی فرما رہے ہیں کہ اس کی ٹھیک سے وضاحت نہیں کر رہا. پوچھا یہ چاہتے تھے کہ فی زمانہ اگر ایک شخص رائے سلوک پہ چلنا چاہتا ہے تو بدنصیبی سے اس کے دعوے دار اس قدر پیدا ہو گئے ہیں کہ یعنی گویا ڈھونڈیے تو امرود مل جائے گا, سب کچھ مل جائے گا, لیکن ایک اگر ایک انھی اچھالی ہے تو 100 باباؤں کے یا اشیوؤں کے سر پہ جا گرتی ہے. اب اگر ایک واقعی کوئی شخص متلاشی ہے اس کا تو پوچھا یہ چاہتے تھے کہ اگر وہ کسی شیخ کو کی طرح رجوع کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا صورت اختیار کریں کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ کسی صحیح ہاتھ تک پہنچے. جی یہ سوال کہ جی میں کیا کروں, اب میری سمجھ آئی ہو اصل ہوتی ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ کیسے پتہ چلے. اب یہاں تو ساری, اب اگر ہم گاڑی کے اوپر چلتے ہیں تو ماشاء اللہ گاڑی بھی ٹھیک ٹھاک ہے, جبے قبے پہ چلتے ہیں تو جیسے آدمی نے فرمایا پتہ نہیں چلتا اس طرح. میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی, ایک تو یہ کہ تمہاری نیت میں خلوص ہونا چاہیے. میں اسی لیے کسی کو نہیں دیکھنے کے لیے کہ ڈاکٹر اس کا امتحان لو, یہ جانچ پڑتال کرو. خلوص ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے ہم جا رہے ہیں اور اللہ کے لیے ہمیں ایک بندہ ڈھونڈنا ہے, اور اس کی خدمت میں تم 15 منٹ بیٹھو, 15 منٹ بیٹھو. اگر 12 منٹ تک تمہارا ذہن وسوسوں, شکوک و شبہات اور دنیاوی غلاظتوں کی طرف نہ جائے تو وہ بندہ کام کا ہے, اسے پکڑ. دوسری بات انہوں نے فرمائی کبھی کسی کے بارے میں پہلی ملاقات میں رائے قائم نہیں کرنا. اس لیے آپ گئے, بڑا خوش ہے, وہ آپ کو چائے بھی پلا دے گا اور گلے بھی ملے گا, اور یہ تو بڑا اچھا آدمی. اور آپ گئے, وہ بیوی سے لڑا ہوا ہے, وہ آپ سے بھی لڑ پڑے گا, یہ تو بڑا بدتمیز آدمی. تو مطلب یہ کہ پہلی ملاقات میں رائے قائم نہ کرو, 2 4 5 نشستیں کرو اس کے ساتھ, اور بات پھر خلوص ہو, امتحان نہ ہو, خلوص ہو. 15 منٹ میں اگر 12 منٹ تک آپ کا ذہن وسوسوں کی طرف نہ جائے, اللہ کی طرف جائے, تو وہ بندہ کام کا ہے. اب سب پکڑ. اب سوال یہ کہ بندہ تو ٹھیک ہے, کام کا ہے, اللہ کی طرف سے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو سکھا بھی دے گا نہیں,
फिक्र ना वो खुद है, अल्लाह की तरफ उसका रुजू है, लेकिन वो आपको पढ़ाने की भी सलाहियत रखता है नहीं, की सलाहियत है नहीं इसके अंदर। अब उसके लिए ये कि आप उससे शर्माए नहीं, अदब को बाधाए पास रखें। अब कहते मैं बैठे हूँ, आँख भी नहीं देख रहा हूँ, गुनाह हो जाएगा, वो इसलिए करते हैं, वो जवाब नहीं दे सकते आप। वो कहता अदब करा दे, सवाल ही नहीं करेगा, उससे सवाल करो, मुख्तलिफ सवाल करो, दुनियादारी के भी करो, अल्लाह के भी करो, रसूल के भी करो। 4-5 नशिस्तों में आप इस नशीस पर मान जाए ये बंदा काम का है, ये नहीं। अगर वो काम का उसे पकड़ लो, और जो पकड़ने के बाद जो पहली शर्त है उसकी तामील करो। अगर तामील नहीं करोगे, ना आप डॉक्टर हैं, अब वो आप जाते हैं, उसके बाद वो कहता है भैया खड़े हो जाओ, जिसमें तुम खड़े हो जाओ, बाबू कुछ नहीं। इसलिए कि जब आप ABCD यानी देते पढ़ते हैं, असल तक तो क्वेश्चन नहीं होता, आपका सवाल नहीं होता। अगर एक बच्चा ये कहे जी मैं A क्यों कहूँ, मैं तो A B को कहूँगा, B A को कहूँगा, बच्चा इसीलिए पढ़ लेता है। जब सवाल कहते हैं A तो A कहता है, सवाल कहता है B वो B कहता है। मुझे अपने बचपन के बार बार मेरे दिमाग में आता था, मैंने अपनी अम्मा से पूछा अपन मैं देखता हूँ मेरे अब्बा लाठी लिए खड़े, क्यों लाठी लिए खड़े हैं, क्यों मुझे मारते थे, क्या करते थे। तो बड़ी हद से कहा तुझे याद नहीं, बस इतने याद है, पापा की लाठी लिए खड़े, और वो लाठी दादी अम्मा की, दादी अम्मा लाठी याद नहीं आया। तो कह रही जब तुझे फायदा उन्होंने शुरू कराया तो कहा अलिफ बे जी, अलिफ बे जी, अलिफ बे जी। तो तुमने कहा अब्बा अलिफ बे है, नहीं अलिफ अलिफ नहीं अलिफ बे है, जिद आ गई, मैं तो बे को अलिफ कहूँगा। तो क्या तुम्हारे अब्बा ने वो फायदा रख दिया, जब खेलो वो पता नहीं क्या सोचते रहे, फिर उन्होंने कायदा पढ़ाया और दादी अम्मा की लाठी उठा ली। उन्होंने कहा ये क्या है, तो तूने अपनी दूसरी जुबान में कहा दादी अम्मा की लाठी, कहीं दादी अम्मा की लाठी अलिफ होता है, तो कहीं तुमने पढ़ना शुरू। हम लोग दादी अम्मा की लाठी पढ़ रहे हैं, पता कुछ नहीं किसी को। अगर उस्ताद के सामने अलिफ बे का चक्कर चल जाए, अब कोई बच्चे नहीं पढ़े। तामीर करना लाजिम है। अब आप रूहानियत सीखने जा रहे हैं, कोई भी इल्म सीखने जा रहे हैं, अब उसकी अलिफ बे तो हमें आती नहीं, तो जो उस्ताद कहते हैं अब वो लोग कहते हैं हम कैसे माने, ये तो शरीयत के खिलाफ हुई, तो तरीकत के खिलाफ हुई, तो खुदा के खिलाफ। अरे भाई वो उस्ताद को पता है शरीयत के खिलाफ, अगर वो कोई उस्ताद ऐसा है जो आपको शरीयत के खिलाफ है, उसकी तो सुचना भी नहीं रही, ये जरूरत है। वो तो आलिफ को आलिफ का है। माशाल्लाह इससे सारे आप साहिबान बैठे साबित करने वाली आप मैं नहीं मानता अलिफ है, आप साबित करके दिखाए अलिफ है। अच्छा लगता पड़ेगा आप ही है जो आप पढ़ा रहे हैं ये तलबीर में बामखा के एक आर्या समाजी उनके गले पड़े और उसने कहा कि साहब उससे आप मुलाकात कीजिए, और अच्छी बात, तुम अगर इस पर मजबूर करते हो तो आगे चुनाचे जनाब खाजान के दरबार के सामने ही मुलाकात हुआ के साथ, और वो आया चुनाचे हज़रत मौलाना ने एक कागज के ऊपर अलिफ की शक्ल पर उससे ये पूछा कि ये क्या है। वो आदमी चूंकि आया ही कट हुज्जती के लिए था, कहीं लकीर है, अच्छी बात आपके मौलाना ने एक ही शक्ल बनाई। बहस इस पे हो रही थी कि अल्लाह है या नहीं, और अगर है तो कैसे है, उसकी हैत क्या है, वो ये जानना चाहता है। और फरमाया कि
یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اسے کہا یہ آپ نے اس کو بھی اس کے بعد آپ نے سی بنایا، سی فرمایا سی سے پہلے بی آتا ہے، پھر فرمایا بی سے پہلے اے آتا ہے، یعنی اے سے پہلے کیا آتا ہے؟ اس نے کچھ نہیں کرنا، یہ نہیں، یہ کہو کہ آج کے دن اس گھڑی تک ہمیں نہیں معلوم کہ اے سے پہلے کیا آتا ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے سے پہلے کچھ نہیں آتا، ابھی تو قیامت بہت دور ہے، روز آخر تک اگر اے سے پہلے کوئی چیز ایجاد میں نہ آئی تب کہنا ہے۔ اسی طرح تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ جیسے اے سے پہلے بقول تمہارے کچھ نہیں آتا، لیکن حقیقت آتا ہے یا نہیں آتا یہ نہیں معلوم، پہلے ہی اس طرح وہ حقیقت جو تمہارے ادراک میں نہیں آ پاتی اس کا نام اللہ، اور اس کی منطق یہ ہے کہ تم فانی ہو وہ لا فانی ہو۔ اگر اللہ تمہارے ادراک اور فہم میں آ جائے تو پھر دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، اولاً تم لا فانی ہو اس لیے تم نے ایک لا فانی کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، اور تم بھی جانتے ہو کہ ایسا نہیں۔ دویم وہ لا فانی ہے اور تم فانی ہو، تو میتھمیٹکس کے پہلے اصول کے تحت تم کسی فائنائٹ کوانٹٹی کو کسی انفینائٹ کوانٹٹی سے ایکویٹ نہیں کر سکتے۔ اگر میرے فہم اور میرے ادراک میں اللہ آ جائے تو میں اسے پوچھنا چھوڑ دوں، اس پہ محفوظ ہو۔ کیا بات میں نے کتا گوشت کھایا کب آپ نہیں معلوم، تو کہنے لگا حضرت میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، کہیں ملک الموت جو ہے یہ رحمت کا فرشتہ ہے، یہ رحمت کا رحمت کا فرشتہ۔ نے کہا کہ بس میں نے کتا اسی لیے رکھا کہ رحمت کا فرشتہ نہ ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو کتے کی روح نکالے گا وہ تمہاری نکالے گا۔ سیشن کا جواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں جناب غلام نبی کافی کوشش صاحب کو سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر آ کر اختتامیہ کلمات کی ڈائس پر اختتامیہ کلمات ہوں۔ میں جناب پالیٹیشنز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج اس نشست میں ہم تصوف کے ایک ہی کچھ پارٹ پہ کچھ روشنی ڈالیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج کا سیشن آپ سب لوگوں کے لیے کافی انفارمیٹو ہوگا، اور ایٹ لیسٹ ہم نے یہاں آ کے اس بات کا ضرور دیا ہے کہ روحانیت اور تصوف کے سلسلے میں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ہم میں روشنی موجود ہے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ چیز کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جائے۔ ایک سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس کے پاس جائیں اور کس سے پوچھیں، یا ہمیں کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ تو اس میں کافی فوائد صاحب نے تو کافی روشنی ڈالی اس پہ کہ آپ مراقبے سے شروع کریں اور درود شریف پڑھیں یا کہیں پڑھیں۔ فوائد صاحب کی کافی تصانیف موجود ہیں اور وہ کافی ایکسپلینیٹری ہیں۔ میں آپ لوگ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی ضرور پڑھیں، اور اس میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ بھی کافی حد تک آپ لوگوں کو رہنمائی فرمائے گا۔ میں آپ سب لوگوں کا اور ڈاکٹر پروفیسر اسحاق صاحب کا اور فخر عزیز صاحب کا یہ شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور سب سے زیادہ میں وجہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ ہم لوگوں نے برپا کی، اور مجھے یقین ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اچھے مقصد کے لیے اور ہمیں عطا فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت شکریہ کہ تشریف لائے اور ایک ایسے موضوع پر گفتگو کی، بھائیوں کی طرح، دوستوں کی طرح، جو موضوع متنازع بنا دیا گیا ہے نہیں، متنازع اس کو بنا دیا گیا موضوع تصوف کا ایسا ہے نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ ہر بیٹا یہ جانتا ہے میرا باپ ہے، اور اگر وہ نہیں جانتا ہی میرا باپ ہے تو اس کے اندر کمی ہے، نافرمان نا صحیح ہے. تو ہمارا اصل باپ، اصل مالک، اصل خالق قادر مطلق اللہ ہے. ہم اس کی مخلوق ہیں، اللہ کا کنبہ ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے دیں، وقت نکالیں، اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ زیادہ 80 سال 90 سال کی دنیا ہے، لیکن جنت اور دوزخ کی جب زندگی کا تذکرہ آتا ہے تو جنت کی زندگی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمیں جنت نہیں ملی تو وہ اتنا بڑا عذاب ہے اور اتنی طویل زندگی پتہ نہیں کب تک کی ہوگی، اس سے بچنے کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں کی آسائش و آرام وہاں کی آسائش و آرام تلاش کریں. اور یہ بات تو یقینی جانا تو یہاں سے ہے. اور دوسری بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے، آپ یہاں کچھ بھی کر لیں، مکان بنا لیں، گھر بنا لیں، جائیداد بنا لیں، بینک بیلنس ہو گیا، آپ کے ساتھ کچھ جائے گا نہیں. خسرت دنیا والآخرہ لا یعلمون خسران. جو کچھ آپ یہاں اپنے لیے کر دیں گے وہی آپ کا حصہ ہے، وہی آپ کی دولت ہے، وہی آپ کا سرمایہ ہے. ہمارے لیے الگ سیکشن جو ہے وہ اس میں انتظام کیا گیا ہے. ہمارے ظہر کا انتظام جو ہے مسجد میں ہے، جو انٹرنس کے ساتھ ایگزٹ کے ساتھ ہی روم ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس مجلس کا باقاعدہ انتظام کرتے ہیں. میں اپنے اندر شور فاؤنڈیشن کی طرف سے تمام